سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر آج ایک ہنگامہ برپا ہوا جب لیاقت حسین چٹھا صاحب جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ سامنے آئے اور گھر سے نہاد ہو کر سوٹ بوٹ پہن کر وہ آئے۔ پھر ان کے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کے عملے کے لوگوں نے جو ہے وہ فون کی ہے میڈیا کو کہ جناب تشریف لائیں، صاحب نے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ موضوع زیر بحث ہے۔ میں نے بہت اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی، غور کرتے کرتے اس وقت رات کے تقریباً 2 بج چکے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ اب میری بات جو ہے میں نے تمام چیزیں سننے، دیکھنے، غور کرنے کے بعد اب اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، پاکستان کے اندر 2 سال سے جو جبر تشدد کا نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کس وجہ سے تھا؟ عمران خان کو نکالو۔ جو سائفر آیا تھا باہر سے وہ کس لیے تھا؟ عمران خان کو نکالو۔ پارٹی توڑی گئی کس وجہ سے؟ عمران خان کی پارٹی اس لیے توڑی گئی کہ وہ عوام کے دلوں کے اندر گھر کر چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے جن کے پاس یہ فیصلے کرنے کی طاقت ہوتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اوپر کراس لگا دیا ہے، آپ ایسے کرو واشنگ مشین کے اندر نہاؤ اور دوسری پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ جو جبر تشدد کا نظام پاکستان کے اندر 2 سال سے جاری ہے، کتنے لوگ دنیا سے گئے، کتنے لوگ معذور ہوئے، کتنے لوگ جو ہیں ان کے بچے چھینے گئے، بھائی چھینے گئے، باپ چھینے گئے، بیٹے چھینے گئے، اور کتنی عورتیں ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر پڑی ہیں، کتنے قیدی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے یا نہیں جانا، جو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو گرفتار ہوئے اور اس وقت وہ رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ کے رحم و کرم پر کہ حق اور انصاف کیوں، انہوں نے قصور تو کوئی نہیں کیا، قصور کرنے والے شاید کوئی اور تھے، لیکن وہ بیچارے اس وجہ سے آئے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی کے اندر جو ہے وہ آپ نے شمولیت اختیار کی۔ جس طرح اسرائیل نے 9/11 کیا تھا اسی طرح ایک 9 مئی ہے۔ میں بس اس سے زیادہ اس کے متعلق اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال کہ لیاقت حسین چٹھا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے تحت ان کا آج ضمیر جاگا۔ انہوں نے کہا میں نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی، اب انہوں نے تہجد بھی پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ جب آ گئے دفتر انہوں نے تمام بھانڈا پھوڑ دیا کہ ہم نے کتنی سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی۔ جتنا شور راولپنڈی ڈویژن کے اندر پڑتا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ لیاقت حسین چٹھا صاحب نے کہا کہ ہاں اتنی سیٹیں ہیں۔ باقی جو میرے شہر کے اندر ہوا، جو آپ کے شہر کے اندر ہوا، میرے شہر کے اندر بھی یہی کچھ ہوا اور آپ کے شہر کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ کسی نے کراچی کے اندر کسی نے 1,30,000 ووٹ لیے، اس کو 1300 ووٹ دے دیے گئے۔ کیسرا الہی صاحبہ جو ہے وہ 1,00,000 کچھ ہزار ووٹوں سے جیتی، ان کو ہرا دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر جو یاسمین راشد صاحب کا حلقہ اس کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہوا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے حلقے کے اندر ہوا، بے شمار مہر شرافت کے حلقے کے اندر ہوا، نعیم پنجوتا کے حلقے کے اندر ہوا۔ یعنی آپ چلتے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک، سمندر سے لے کر سمندری تک، یہ سب نظام ایسے ہی ہوا۔ اب ہوا کیا؟ یہ سب پلانٹڈلی کیا گیا۔ انہوں نے پارٹی توڑی، انہوں نے گولیاں ماری، انہوں نے مقدمات بنائے، 31 سال اس کے لیڈر کو سزا دے دی۔ اس کے بعد الیکشن سے کچھ دن پہلے آرڈر کر دیے کہ بھی آپ الیکشن جو ہے وہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ساز لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل آپ نے وہ چھپ چھپا کے الیکشن کیا، بعد پارٹیوں نے الیکشن ہی نہیں کروایا۔ بہرحال کہ وہ سمبل بھی چھین لیا گیا، پھر چن چن کے جو سمبل ہیں وہ دیے گئے۔ سمبل دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہو گیا مکمل، اب آیا ووٹنگ ڈالنے کا معاملہ، وہ بھی انہوں نے طے کر لیا گیا۔ جس طرح ایاز امیر صاحب نے آج بتایا پریس کانفرنس کے اندر کہ لوگ جو ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بیلٹ باکس لے کر باہر کھڑے رہے، لیکن اندر سے دروازے بند تھے اور اندر موریں یا اور جو کام کرنا تھا وہ کرتے رہے۔ پھر ایک جھگڑا چلا فارم 45 اور فارم 47 کا، وہ ابھی تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے مراحل میں نے آپ کو گنائے ہیں، اور اس کے بعد لیاقت حسین چٹھا صاحب جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ کل رات جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، کل پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک اجلاس ہوا جن کے وزیر اعظم بنانے تھے پہلے نواز شریف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب آ گئے، وزیر اعلیٰ بننا تھا مریم نواز صاحبہ نے، اور اس کے بعد اور جناب مفاہمت کے بادشاہ جن کو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں ہیں،
وہ مفادات کے بادشاہ ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور اسی طرح کچھ اور جماعتیں جو ہیں وہ آئی ہیں جو کسی کے کہنے پہ باہر نکلتی ہیں پھر اندر چلی جاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں، کچھ دینی جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کسی کے کہنے پہ روڈ کے اوپر آتی ہیں، پھر وہ بارشی مینڈکوں کی طرح باہر نکلتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر آپ ذرا نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کل اناؤنس کر دیا کہ ہم نہ وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے، نہ پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا۔ ہم کے پی کے اندر ضرور حکومت بنائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کہہ رہی ہے جی کہ ہم پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے، وفاق کے اندر نہیں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم سندھ کے اندر جائیں گے، وفاق کے اندر ہم حکومت نہیں بنائیں گے۔ بلوچستان والے جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں بلوچستان کے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی بی ٹیم جو اس وقت بیٹھی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے، وہ بھی بلوچستان سے ہے۔ وہ وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صوبے میں آئیں گے، وفاق میں ہم نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے، 4 سیٹیں ہیں اور کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ ساری باتوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ اچھا، جو اب لیاقت حسین چٹھا صاحب جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ جو ہے انہوں نے الزامات کی بارش کر دی لیاقت حسین چٹھا صاحب پر کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میرے مرشد سرکار عثمان بزدار صاحب، جن کے گھر میں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، محمود خان، پرویز خٹک، اور اسی طرح جس پر نظر کرم کی اللہ نے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں لایا گیا، بھیجا گیا، پھر وہ وقت کے طور پر واپس چل گیا۔ فیاض الحسن چوہان، وہ فرق حبیب، یہ بے شمار مسالے، اسد عمر، اور پتہ نہیں کون کون ہے جو اب تو شاید لسٹ ایک لمبی ہے بہت بڑی، جو کبھی کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، پھر وہ ریڈ لائن سے بھاگ گئے۔ وہ ان کا لیڈر، وہ جیل کے اندر 31 سال کی اس کو سزا، اس کی بیوی کو سزا، اور تمام معاملات طے۔ امریکہ جس نے یہ سائفر بھیجا تھا، اور اس کے بعد اب جب عوام کا موڈ دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن تو ہونے چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ کیسے دھاندلی ہوگی؟ آپ کے ایمبیسڈر صاحب انہی لوگوں سے ملتے رہے۔ سندھ ہاؤس میں منڈی لگانے میں آپ کے ایمبیسڈر کا کردار بہت اہم، اما جی جو برطانوی ہائی کمشنر ہے ان کا کردار بہت اہم۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی یہی ایکٹیو ہوئے، ابھی بھی یہ ایکٹیو ہے۔ 18 سال کے بعد آپ گوادر پورٹ پر پہنچے امریکہ صاحب، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ سارے نظام ہو گئے۔ اب آئی ایم ایف وہ اپنی شرائط پر معاملہ طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو حکومت آئے گی پنجاب کے اندر، جو وفاق کے اندر حکومت آئے گی، وفاق پیسے لانے کے لیے اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبے ان سے پیسے چھین لیں گے، وفاق خالی جوتے کھانے کے لیے وہ جناب وفاق میں جو آئے گا، اور باقی معاملات جو آگے بڑے بڑے مراحل ہیں، جو دریا ہیں، جو سمندر عبور کرنے والی بات ہے، وہ وفاق کے اندر جو حکمران آئے گا اس کو طے کرنا پڑے گا۔ اب لیاقت حسین چٹھا صاحب کل رات اجلاس ہوا، بولے آج صبح، رات کو اجلاس ہوا، 12 بجے ختم ہوا ہوگا، شام کو ختم ہوا ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر غور کیا گیا ہوگا لیاقت حسین چٹھا صاحب کے دور کے اندر ایم پی او 3 کے تحت کیا کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کو میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو اس کے اوپر جو ایکشن لیا اس وقت یہ اچھے تھے، جب جبر تشدد ہو رہا تھا اس وقت وہ مینٹلی طور پر فٹ تھے، جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کیا جا رہا تھا وہ اس وقت لیاقت حسین چٹھا صاحب ٹھیک تھے۔ یہ ساری چیزیں خراب کب ہوئیں؟ جب انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی۔ اب اس ساری کہانی کے پیچھے یہ جو دھاندلی والا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ اس کو کہہ دیں جی کہ وہ بہت بارش کا پہلا قطرہ ہے، وہ ان کا ضمیر جاگا، ان کا ضمیر نہیں جاگا، ضمیر جگوایا گیا۔ آپ اس بات کو سمجھو، کیوں آپ مطلب کہ ایک چیز کو آپ لوگ اٹھا لیتے ہو، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ میں بس جو عمران خان کے حق میں بول دیا آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا، جو کہہ دے کہ ہاں عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی پاکستان کے اندر، احمد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ غور کرو، یہ ساری چیزیں جو میں گنوائی ہیں میں نے، لیاقت حسین چٹھا صاحب کے جو ذرائع کے مطابق معاملات، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، اور اس کے علاوہ جو جبر تشدد پنڈی اسلام آباد میں ہوا، وہ اس وقت لیاقت حسین چٹھا صاحب بالکل ایکٹیو تھے۔
اور اب جو بیان دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے دیا گیا کہ کوئی آدمی وفاق کی طرف جانا نہیں چاہتا، اور دوسرا ایک صاحب نے ان سے پہلے معزز سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے، اس کو اکیلے کوئی شوق آ گیا، باقی پاکستان سے کوئی اور بندہ گیا نہیں، وہ اکیلا ہی چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر جا کے پٹیشن ڈال دی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بینچ بنے گا، بینچ بن کے اس کے اوپر سو موٹو نہیں لیا جائے گا، اسی پٹیشن کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے گا۔ یہ آگے معزز عدلیہ کا معاملہ، اس لیے میں بولتا نہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب یہ نظام بھی نہیں چلے گا۔ جو لوگ اس سارے نظام کے اندر ملوث ہیں آئین اور قانون کے تحت، انہی کو حکومت دے دینی چاہیے، انہی کے لیے انہیں منت کرنی چاہیے پاکستانی قوم کی کہ آپ نے جو دھاندلی کرنی تھی کر لی، ہم نے جو ووٹ ڈالنے تھے ڈال دیے، اب آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، آپ اپنا نظام چلائیں، پاکستان کی معیشت کو صحیح کر کے دکھائیں، پاکستان کے لیے پیسے مانگ کے لے کے آئیں۔ جن لوگوں نے سارا بساط بچائی 2 سال کے اندر بچائی ہے، انہی کو چاہیے کہ آپ باغ ڈور سنبھال لیں، اور میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اس گرداب سے نکلتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور میں لیاقت حسین چٹھا کے متعلق تحفظات میرے موجود ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ بارش کا پہلا قطرہ، نہ اس کا ضمیر جاگا، نہ پاکستان کے اندر یہ سول بیوروکریسی کے لوگ یہ جاگتے ہیں، نہ ان کا ضمیر ہے، ان کا ضمیر پیسہ، ان کا ضمیر نوکری، ان کا ضمیر مفادات، ان کا ضمیر ترقی، ان کا ضمیر غریب کا خون کر کے اپنے بچے کو خون سے اچھا کھانا کھلانا، یہ ان کا ضمیر ہے۔ یہ جتنے 20 گریڈ کے افسر، جتنے 16 گریڈ کے افسر، جتنے 4 گریڈ کا پٹواری، 5 گریڈ کا پٹواری ہوگا، یہ ایک گھورک دھندا ہے۔ جو سرکاری ملازم ہے اس میں سے 77% جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ ان سے معافی عطا فرمائے، انہی 77% لوگوں نے پاکستان کو 76 سال کے اندر اوپر نہیں آنے دیا، پاکستانی قوم کو ترقی نہیں کرنے دی۔